تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اصول یہی ہے کہ جب 5 بجنے والے ہوں نا تو مزدور پھر سپیڈ تیز کر دینا، آندا یار ہن کم نبیڑیے 5 بجن والے نے، کی خیال ہے؟ اگر ٹھیکیدار پاس ہو تو ٹھیکیدار آندا اوئے مسالہ ہن ہور نہ بنائی، کی ہویا 5 بجن والے نے، تو جیڑا ہے نا وہ کڑائی پا لیا ایکو واری۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹائم ختم ہونے والا ہو تو پھر سپیڈ تھوڑی جی تیز کرنی ہی پئی۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جب سفر پر جاتا ہے تو کچھ اور صحت میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو گاڑی خود بخود ہی تیز ہو جاتی ہے کہ ہن گھر پہنچیے صحیح۔ تو ہم بھی جنت کی طرف سفر کر رہے تھے، اب دن تھوڑے ہیں تو پھر تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں تاکہ اللہ کی جنت پا لیں، جہنم سے آزادی مل جائے، اور گناہوں کی بخشش لینے میں اگر سستی ہوئی ہے اس کو بھی دور کر لیں۔ تو 3-4 چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو بتانے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو سامنے کھڑا کرے گا کہ ہاں بھائی اتنے دن دنیا میں گزار کے آئے ہو تو کر کے کیا آئے ہو۔ حساب کتاب دینے سے پہلے وہ سامنے دیکھے گا تو جہنم کے شعلے اوپر کو نکل رہے ہیں، جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ مڑ کے پیچھے دیکھے گا کہ بھجن کی کچھ جگہ ہے، پیچھے دیکھے گا تو پیچھے بھی جہنم فل تیز، دائیں دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم، بائیں دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم، درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، میرے امتیوں اس جہنم سے بچ جاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں دے کے بچ سکو تو بچ جاؤ۔ یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آدھی کھجور ہے، تو وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اس جہنم سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، پوری دنیا میں آمنہ کے لال سے بڑا سخی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور آپ کی سخاوت اس وقت زوروں پر ہوتی تھی جب آسمان سے جبرائیل آ کر رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، تو پھر آپ کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ تو اس لیے اب رمضان کے جتنے دن رہ گئے ہیں آپ بھی سخاوت کرنے کا سوچیں۔ تو اسی آقا کو پہلے ہی خرچے بڑے نے، اتوں مولوی جڑا ہے وہ بھی کڑھا لگا جیب چوں، کیا خرچ کریں، زیادہ نہیں، وہ مالک مقدار کم دیکھتا ہے اور اس سینے میں موجود خلوص زیادہ دیکھتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، حلال پقیدہ کمائی اس میں ہے ایک کھجور، کتنے گرام کی؟ 5 گرام 10 گرام، کدی شٹانگ دی کھجور ویکھی جی؟ نہیں نا، 5-10 گرام کی کھجور ہوتی ہے۔ فرمایا اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تو وہ مالک اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کھجور کو پالتا ہے، جس طرح ہم گھروں میں بچڑے بکریاں یہ پالتے ہیں نا، تو اللہ اس ایک کھجور کو پال کے کہ میرے بندے نے بڑی محبت سے کھجور دی ہے میری راہ میں، تو وہ مالک خوش اتنا ہوتا ہے کہ احد پہاڑ جتنی کر کے وہ کھجور اپنے فرشتوں کو کہتا ہے خزانے میں لکھ لو۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 5 کلومیٹر طویل اور 1076 فٹ اونچا، کنے کو من ہوئے گا؟ اینجنگ تو کرو نا یار، سست ہوئے پہنے او بھائی اٹھا دیو، سو گیا۔ مزہ بڑا ہوتا جی مسجد سون دا، میرا اپنا تجربہ ہے ذاتی، جنی گہری تے سونی نیندر مسیتے ہوندی ہے نا دنیا دے کسے مال چ نہیں جی ہوندی، واللہ اللہ دی رحمت وسدی ہے نا تو دل نو سکون ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ تجربہ کیتا کہ مدینہ یونیورسٹی پڑھتے ہوئے نا زور تو بعد لازمی سوئندہ سی اثر تک، اثر تو بعد مسجد نبوی جانا بھی پڑھاں گے، وضو کر کے جا کے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھے ہیں تو نیندر پھر آ گئی، ادوں اکھ کھلی جا کے جدوں مسجد مغرب دی اذان ہوئی، چاسی بڑی ہوندی سی سون لو کوئی گل نہیں، اج ممی اتھے ہی ہے تو تسی بھی اتھے ہی جے تسی سو کے سنیا تو پھر ممی نہیں بس کرنی، لو لگے رہاں گے ہولی ہولی۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دیں اور احد پہاڑ جتنی بنا کے وہ مالک قبول کر لیتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بندے کو شکوہ جی ساڑھے کول ہے ہی کی دئیے ہی کی، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوصلے بھی بڑھائے ہیں۔
اللہ کا فضل و کرم بھی بتایا ہے کہ وہ کتنا ہے. فرمایا سابق درہمن مئۃ الف درہم، ایک بندے نے صرف 1 درہم دیا اور دوسرے نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اس مالک کا فضل و کرم 1 درہم والے کو زیادہ حاصل ہوا. جس نے 100 درہم خرچ کیا ہے اس کو ثواب کم ملا ہے، اور جس نے 1 درہم دیا ہے اس کو ثواب زیادہ ہوا ہے. کیسے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا جس نے 1,00,000 دیا اس کے پاس تھا بھی بہت، اور جب انہوں کسی نے آ گیا کہ مسجد والے پھر آئے جی چودھری صاحب ہو جاتا ہے جان چھڑا پھاڑے انہوں نے چیک دے جان چھڑا ₹1,00,000 دے دیتا ہے، اور اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں $1,00,000 کا چیک کاٹنا پیا، کیونکہ اس کے پاس تھا ہی بہت. اور جس کو اعلان ہوا مسجد میں چندے کا اور وہ سوچتا کہ میری جیب چ ہے ہی 2 نے، اور اگر اس میں سے ₹1 دے دیا تو عید بھی آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، جوتیاں بھی، راشن بھی لینا، اگر 1 دیا تو دا مطلب آدھی جائیداد گئی. شیطان بھی آندا نہ دہیں مک جانے نہیں، وہ پرانا بیلی مشورے فقیری دے ہی دیندہ ہے، کنجوسی اور بخل دے دیندہ ہے. اب یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ دوں کہ نہ دوں. بالآخر اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے اپنی آدھی جائیداد جیب میں سے نکالتا ہے، اور 1 درہم اللہ کی راہ میں جب دیتا ہے تو وہ مالک اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے یہ میری محبت کو فوقیت دی ہے. اس مالک کو راضی کرنے کے لیے 1 درہم دیا تو مالک نے 1,00,000 درہم والے سے ثواب اس کو زیادہ عطا فرمایا. اس لیے یہ نہیں گھبرانا کہ میرے پاس ہے ہی کیا. اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا خرچ کرو. کتنا تھوڑا؟ مسجد میں آپ افطاری کا انتظام ہے، افطاری کرنے آئے ہیں اور پلیٹیں لگ گئی ہیں، ہر پلیٹ پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر مسجد سے باہر سے 2-4 بندے آ گئے، وہ سجے ہوئے نے پلیٹاں فولنے، ادھر بھی بندے فولنے. انہوں کہا یار آ جا سموسا ادھا کر کے انہوں دے دو تو ہو سکتا اللہ اس پھر نجات کا ذریعہ بنا دے. آپ کی پلیٹ میں 4-5 کھجوریں تو ہوں گی نا، تو اس کو بات ماری یار ادھر آ جا میری پلیٹ پہ، تو مل کے 2 کھا لیں. یہ صدقہ جو آپ نے کیا ہے ممکن ہے نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو صدقہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. صدقہ فطر اسی چیز کا نام ہے. صدقہ فطر کا اعلان ہو گیا کہ جمع کرا دو. صدقہ فطر کا بڑا مزیدار مسئلہ ادھر پیغام ٹی وی پر ایک بھائی نے پوچھا ہے، تو کہتا ہے جی صدقہ فطر مینوں دینا چاہیے کہ میری بیوی نو. میں کہا جی بیوی نو کیوں دینا؟ کہندا وہ میرے نہ بہتا کماندی. واہ بھائی واہ. تو اس کا مطلب اگر بیوی زیادہ کمائے تو پھر گھر دی سربراہ بیوی ہوئی؟ وہ تو نہیں سمجھنا. آندا نہیں سربراہ تو میں ہی ہوں. تو معاشی ذمہ داریاں اللہ نے مرد پر ڈالی ہیں، بیوی پر نہیں. لیکن اگر وہ بیوی بھی کما کے لا گیا نہیں لو حضرت جی رل مل کے چلانے ہیں کار، تو اب صدقہ فطر دی رولا کادا ہے. باقی سارے کم فریج رل کے لے لی، گڈی 2 پیسے ادھے دے پا کے لے لی، گھر کا کرایہ بھی ادھا دا دے دینا، صدقہ فطر دی رولا ہے کنا کو. تو صدقہ فطر بھی اسی طرح اتفاق سے دے لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت. پہلے بھی سارا سال کرتے ہیں، اور اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جاتے. اور اماں جی عائشہ فرماتی اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے مال تو جنت میں بنے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر اللہ کا شکر نہیں بنتا؟ اگر اللہ نے محال پہلے سے بنا کے گارنٹیاں دے دی ہیں تو پھر اس کا شکر بھی تو بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی رمضان میں اس کے باوجود قرآن اور زیادہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے بھی اب تک جتنا پڑھا ہے ذرا 2-3 دن لگا کے کوشش کرو ہم کہ اس کو ڈبل کر سکیں. کل میں ایک مسجد میں درس دینے گیا تو ادھر بچے بیٹھے تھے. میں نے ایک چھوٹے سے پوچھا پیار پر سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے پتر کنا پڑھی؟ کہتا جی میں نے اب تک 1 دفعہ پورا پڑھ لیا ہے. ماشاءاللہ. ادھر بیٹھا تھا ایک، میں نے کہا بیٹا آپ نے کتنا پڑھا؟ کہتا جی میں نے 1 دفعہ قرآن مجید پورا پڑھ لیا ہے. الحمدللہ. یہ وہ ہیں اتنے جو ماں باپ کو کمائی کر کے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں پتر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جج لگ جائے، پائلٹ بن جائے، فوجی افسر بنے تو پھر چس سمدھی. یہ جتنے کماؤ پتر میں نے گنے ہیں نا، یہ کمائی کرتے ہیں 20 سے 25 سال کے بعد. ڈاکٹر بنتے کنے سال لگتے ہیں؟
پہلے BSc پھر 4-5 سال دا ڈاکٹری دا کورس پھر 5 سال ہاؤس جاب پھر جا کے کہیں وہ روپیہ 2 لاکھ لے آ گیا ابا جی اب پھڑو پہلی کمائی ابا خوش ہو گیا دا جی پترا وہ ماں نو دے ماں دا حق زیادہ ہی خوش ہو جائے گی وہ ماں نو جا کے دینا اما جی اب پھڑو ماں دی پترا سا ہونے کی کرنے اما کی ہویا پترا جی گیا سا دوویں اسی تو ٹیسٹ کرائے نے تو ڈاکٹر نے ہر شے ہی بند کر دیتی ہن پیسے تو ہی رکھ لے اما اس عمر جو پہنچ چکی ہوندی جدو شوگر بھی بلڈ پریشر بھی ارے کنیاں کو نال سگاتاں آ چکیاں ہوندیاں نے تے جڑے اے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھتے پے نے یہ جدن پہلے دن آیا سی نا الف با تا تے قاری صاحب نے آخیا اگاں سبق نہیں دینا اج سارا دن تو یہی پڑھ الف با تا تے سارا دن کنی بار پڑھیا ہونا انہیں الف با تا سارا دن رہا وہ کلاس 100 کو تو پڑھیا ہوگا کہ نہیں الف با تا جدو قاری صاحب نے ڈنڈا تھوڑا جہا زمین تے ماریا ادو سپیڈ تیز ہو گئی الف با تا الف با تا تو 3 نیکیاں ایک دفعہ پڑھن نال تے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها بندے کی ہر نیکی کو ہم 10 سے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں اور 700 گنا کے بعد بھی اس کا فضل ختم نہیں ہوا واللہ یضاعف لمن یشاء تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی علی بات آپ پڑھ رہا ہے شام تک لاکھوں نیکیاں والدین کے لیے کما کے لے گیا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنا دے ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی شاید کہ نہیں دیکھی مسجد میں بچہ بیٹھا ہے اور ایک صاحب جا کے مائک اس کو آگے کر دیں پتر قرآن پڑھنا آندے جی چاچا جی قرآن پڑھے ہے بیٹا رمضان کا آج 24واں روزہ ہے یا 25واں تھا اس دن تو اب تک کتنا پڑھ لیا ہے آپ میں سے کتنا پڑھا ہے بھائی جوانو مسجد میں بیٹھے ہیں کتنا پڑھ لیا ہوگا اب تک وہ بچہ کہتا ہے چاچا جی میں نے اب تک 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا ہے ماشاءاللہ ایسی ہمت کہ 24 میں 25 میں روزے 16 دفعہ وہ قرآن مجید مکمل کر چکا ہے اللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی جوان پیدا فرما دے اور جو جوان اللہ نے دیے ہوئے ہیں ان کو قرآن سے ایسی ہی محبت عطا فرما دے ساڈا مسئلہ کی اسی قرآن کھولنے ایک صفحے تو بعد سر نو پیڑ ہون لگ پی 2 صفحے پڑھیا نہیں سر پارا ہو جاتا قاری صاحب قرآن پڑھن لگیا کوئی پھوک شوک مارو کوئی دم کر دے کیوں سر پارا ہوتا بھلا کچھ وہ ہیں جو دن کے 20 پارے پڑھ رہے ہیں اور ان کے سر کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ وہ ہیں جو 2 صفحے بڑی مشکل سے پڑھ دینے تو آندے نے ہون تو کوئی گولی کو ٹیکا لیا بغیر گزارا نہیں وجہ کی وہ اللہ کی کلام ہے نا وہ مالک جس کے ساتھ چاہے وہ اپنی باتیں کرے اور جس کے ساتھ نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا تو جس نے اس اللہ کے ساتھ تعلق بنایا قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا اس کو مالک کہتا ہے تو میرا تو میں فرید ہاں چلو کری چلو گلا اور جن ساری زندگی ویکھی نہیں تو کدی کہ انہوں یاد آیا تو میں قرآن کھولنا تو قرآن بھی آتا بھائی کدھر خیر ہے اج آتا حالات بڑے ڈاؤن نے ہون قرآن پڑھیں گل بننی حالات ڈاؤن ہوں تو قرآن چم کے 2 وراں گتے نو ادھروں بھی کھول کے تو پھر پڑھتا تو جی حالات ٹھیک ہون تو پھر کیڑا قرآن تو کیڑی مسجد اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے اور کچھ وہ بھی شوقین ہیں کچھ وہ ہیں جو پڑھتے نہیں موقع بھی ہے ٹائم بھی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پیغام ٹی وی پر کل سوال آیا تھا کہ اماں ہے بوڑھی وڈیری اماں ہے قرآن نہیں پڑھا جوانی میں نہیں پڑھ سکی اب دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کو تو قرآن آتا کوئی نہیں تو اس کا پھر دیسی جگاڑ کیے کہ اماں تو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ تو انگلاں کسائی جایا کر لے کہ ثواب والا کام دسیا نے کہ قرآن کے اوپر انگلیاں کسانے سے کوئی ثواب ملے گا تو اس قرآن نے بسم اللہ دا قرآن اماں نے بسم اللہ دا قرآن ختم کیتا ہے بھی ساریاں لینا تو انگلی کسائی ہے بسم اللہ پڑھ کے یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے قرآن پڑھنا پڑے گا سیکھیں اگر نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لو کتنی عمر میں بندہ قرآن سیکھ سکتا ہے بونگا بلوچہ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا فل سفید داڑھی سفید بال سارے اور کمزور اور قاری صاحب کے پاس روزانہ بڑے ٹائم نہ لا کے بیٹھا ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کی طرح واش روم جانا ہوتا ہے اس طرح انگلیاں کر کے کھڑا ہوتا ہوں میں کئی دفعہ پہ کے تو ایک دن میں نے ہنس کے پوچھا قاری صاحب یہ تواڈے شاگرد کنا کو پڑھ گئے نے تو قاری صاحب ہنس کے آنے نے سال ہو چلیا ہے تو میں پھر کنا پڑھیا نے
آندے نے حالی نورانی کہہ دیتا پہلا صفحہ الف با تالا آگا نہیں لنگے. وہ مالک شوق دیکھے گا کہ نہیں؟ اس بزرگ کو اس عمر میں خیال آیا اور سال ہو گیا حاضری لگوا رہا ہے تو اللہ نے اس حاضری پر ہی جنت دے دینی انشاءاللہ. تو اس طرح کا شوق پال لیں تو پھر قرآن بھی ساتھ دیتا ہے. اور اگر ایسا شوق ہو جائے تو پھر میں ابھی آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ بندہ مشین چلا رہا ہو تو پھر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہو پھر بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی بندہ سفر تے جا رہا ہو پھر بھی پڑھ سکتا ہے, بستر تے لمے پیا بھی پڑھ سکتا ہے, مسجد آن لگیا بھی پڑھ سکتا ہے, جان لگیا بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن پڑھنا مشکل کوئی نہیں. تو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا کہ جو خوش نصیب ہے جن کو اللہ کی رحمت اور فضل حاصل ہو ان کی زندگی تھوڑی مختلف ہوتی ہے. بابا جی کہتے ہیں لاہور سے میں پنڈی جا رہا تھا تو بس کی فرنٹ سیٹ پر میں بیٹھا تو میں نے غور کیا کہ ڈرائیور صاحب کچھ پریشان لگ دے نہیں, چپ نہیں بالکل, یا تو گھروں لڑ کے آئے نے کوئی پریشانی ہے یا گونگا ہے. آخر ڈرائیور ہے تو ڈرائیور چپ کتنے رہندے ہیں؟ ڈرائیور تو منٹ منٹ بعد گلاں کر دین, کدی کھڑکی کھول کے باہر تو کدی اندر, بس ہوسٹس نہ کدی سواریاں دا حال چال. یہ چپ ہے کہندے نے بس بھر گئی, بس ٹری شام دا وقت, میں ہن ویکھی جانا بھی انہوں کوئی خیر ہوگی صحیح بولدا نہیں. اور پھر ایک دم خیال آیا کہ جو ڈرائیور اتنا پریشان ہے, جو اتنا دکھی ہے, یہ پنڈی پہنچ جائے گا. پھر خیال آیا کہ جو بندہ اتنا خاموش ہے جو بول نہیں رہا یہ سوئے گا, تو جے سو گیا تو گڈی پنڈی تو نہیں جاندی کہ ہو ہی جائے گی. اس ڈر کے مارے وہ کہتے ہیں باقی سواریاں سو گئیں اور مجھے نیند کوئی نہیں آ رہی. میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈرائیور میں بینا میں ستا ہے کہ نہیں, لیکن وہ نہیں سوندا. سارے راہ میں گوریاں ڈالتا گیا اور بالآخر پنڈی ہم پہنچ گئے. سواریاں اتری تو میں نے موڈے تو لایا, پتر خیر ہے؟ آندا جی شکر اللہ کا. پتر کو پریشانی؟ آندا جی نہیں. اے گھروں لڑ کے آیا تھا؟ نہیں. وہ یار تو پورا سفر 5-6 گھنٹے ایک گل بھی نہیں کی تھی, تینوں کی مسئلہ ہے جی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا, مسئلہ تو ہے نہ آپ ستا ہے نہ مینوں سون دیتا ہی, خالی تو انہیں مسئلہ کوئی نہیں. انہیں بابا جی تانوں کی مسئلہ ہے؟ انہیں پتر میں پہلا ڈرائیور ویکھیا ہے جڑا 6 گھنٹے ایک لفظ بھی نہ بولے. آندا جی میں چپ تے نہیں رہا. انہیں پھر انہیں میں لاہوروں ٹریا سا تے پنڈی آن تک 15 سپارے پڑھے نے, تے سویرے جدوں واپس جانا ہے تے اگلے 15 پڑھنے نے. تے اللہ دا شکر ہے ہر روز ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کرنا. اللہ اکبر. اللہ ایویں دا شوق سانوں بھی عطا فرمائے. جتھے بھی ہو وہ قرآن پڑھو. جنہوں قرآن نہیں آندا یا جنہوں تھوڑا آندا وہ کی کرے؟ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ, میں تو انہیں 1/3 قرآن پڑھ کے سنانا. تلاوت ہوئے دوواں جہاناں دے سردار دی اور سنن والے ہون صحابہ, تو پیچھے کو رہے گا. سارے دوڑے, مسجد بھر گئی. تے آپ نے ایک چھوٹی جی سورت پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحابہ پریشان ہوئی. آپ نے تو آکھا تھی 10 سپارے میں سناواں گا تو یہ کو سورت پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ایک سورت 10 سپاریاں دے برابر ہے. مسجد کو ہے جنہوں یہ سورت نہ آندی ہو گئے, سارے نوں آندی. تے 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن دا ثواب ملتا ہے. تے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ گھروں وضو کر کے ٹر کے آدھا مسجد پاویں 10 واری پڑھ لو. نماز پڑھ کے واپس جاندیاں جاندیاں گھر 10 تو ود پڑھی جا سکتی ہے. تو جڑا 10 دفعہ پڑھ لے, فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنی لہ بیت فی الجنہ. جیڑا بندہ سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھے اللہ جنت چ محل تعمیر فرما دیندا ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اذن نبنی قصورا کثیرا. اللہ دے نبی اگر گل ایویں میں تو پھر تے اسی محل بڑے بنواواں گے. تے آپ نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب, اس مالک دے خزانے بھی بھرے نے تے جنت دی جگہ بھی پلاٹ مکن کو نہیں لگے. بنواؤ جنہیں بنوا سکتے, کوشش کرو گے. ایک سوکھا طریقہ میں دسنا, میں خود بھی ازمایا ہے, فائدہ رہندا ہے. بندہ باقاعدہ بوے نا کہ میں اج اینی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا, وہ 1 دن بہ گا 2 دن بہ گا پھر چھڈ جاندا ہے. سوکھا ہے کہ نماز پڑھن لگے جدوں تسی آندے ہوئے ہو نا ادو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو, زیادہ نا 3 دفعہ. یا نماز پڑھ کے جدوں جاؤ تو 3 دفعہ روٹین بن جائے. 5 نمازاں جے 3 دفعہ پڑھو گے تو 5 قرآن دا ثواب روزانہ دا, تو مہینے دے کنے ہو گئے 150.
تے سال دے کنے ہو گئے 1800 تے اللہ نے جنی زندگی ہن اج تو بعد دیتی ہے جننے سال انہاں نوں 1800 نہ ضرب دیو تے کنے قرآن پاک پڑھے جان گے. بس روٹین بنان دی گل ہے کہ ہر نماز تو بعد اپنی زندگی چ شامل کر لو کہ نماز تو بعد میں انہاں کو پڑھ لینا. ایک بابا جی میرے کول آ گئے نا جدو نمازی اٹھ گئے جمعے تو بعد تے کول آ کے ہولی جا میرے کان چاہتے ہیں جے روز دی ایک تسبیح پڑھا تو پھر کی خیال ہے. تو میں کہا ایڈی رازداری کا دی بھی دوجے سن نہ لین کیوں جی ایڈا اولے کر کے جو پوچھ دے جی اچھی والی جی پوچھو ہمیں پٹی صاحب 100 دفعہ پڑھ لاں تو میں آکھاں گا پڑھ لو تے جنوں اللہ نے توفیق دی نہیں پڑھنا تے ان نہیں ہے تسی ایڈا لکاندے کیوں پے جے. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن اوپر سے پڑھ نہیں سکتے یہ نسخہ ان کے لیے ہے کہ وہ بزرگ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہا کریں بار بار پڑھیں اور اللہ سے ڈھیروں ثواب کما لیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ اور چاہیے. جوان کہتا ہے جی میری ڈیوٹی ایسی ہے تراویحاں میں نہیں پڑھ سکتا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو تراویحوں کے بغیر کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں ہوتا میرا روزہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی روزہ تو ہو جائے گا لیکن یہ جو تراویحاں تہجد نفل ہے انہوں نے اتنا چھوٹا کیوں سمجھ لے. دنیا دے سارے کام ضروری نے تے نفل نہیں پڑھے جاندے نفل کو چھوٹا سمجھ لیے. جاپان سے ایک بندے نے کال کی کہتا ہے جی میری ڈیوٹی کا شیڈول ایسا ہے کہ میرے سے فرض نماز بھی ٹائم پر نہیں پڑھی جاتی تو کیا میں عشاء کے وقت آ کے 5 نمازیں جمع کر لوں. کیوں جی کی فتویٰ دہیے تو دنیا کا ہر کام غیر ضروری ہے اور نماز سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے نمازیں پڑھو روزے رکھو زکوٰۃ دو حج کرو. اللہ نے فیکٹریاں چلانے کے لیے کوئی نہیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں جہاز چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر یہ چیزیں چلانی ہوتی تو ایک فرشتہ بھی کافی تھی. پوری دنیا کے لیے ایک فرشتہ اللہ بٹھا دیتا ساری فیکٹریاں چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کے لیے ٹائم نکالنا سب سے پہلے ہے. زیادہ نہیں پڑھے جاتے. چلو یہ مان لیتے ہیں کہ رات کی ڈیوٹی ہے تہجد نہیں پڑھی جاتی 2 رکعت تو پڑھ لو گے نا. سوتے وقت جب چھٹی ہو گھر آؤ تو 2 رکعت پڑھ لو. صبح اشراق کے وقت 2 رکعت پڑھ لو تو ثواب کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا فیحسن الوضوء جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے. اچھے وضو کا مطلب تسلی کے ساتھ دھوئے 3 بار اعضاء کو دھوئے. یہ نہ ہوئے کہ افراتفری جائیں منہ تے چھٹا ماریا ادھا منہ گلا ادھا سوکھا ایک پیر دھوتا ایک نہ دھوتا اللہ اکبر. انہوں بھی وضو ہی آندے ہیں پر یہ پورا نہیں. تو وضو تسلی کے ساتھ کرے اور پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد کے کر کے پڑھ لے عام نفل کر کے پڑھ لے سنتیں کر کے پڑھ لے. فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ نماز پڑھنے لگا تو پوری توجہ سے نماز ہی پڑھے ادھر ادھر دے حساب کتاب نہ لگائے. تو آپ نے فرمایا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. تو انہوں نفلوں کو اتنا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نفل جتنے پڑھ سکیں اتنے پڑھ لیں اور اللہ سے جنت میں اتنے درجے لے لیں. آج وہاں بیٹھے تھے تو ڈاکٹر لکھوی صاحب کہیں نے کہ ایک بندہ ہے میں فدے پہ گیا یار داڑھی والے جنت جان گے بغیر داڑھی والے تو جان گے نا. داڑھی کیڑی ایڈی ضروری داڑھی نہ بھی رکھو جنت ٹوری جانا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اینا تے ماننا نا بھی جنہیں داڑھی رکھی ہے او دا درجہ داڑھی تو بغیر والی اگر دونوں جنت ٹر گئے تو داڑھی والے دا او دے نال ایک درجہ تو اتنے ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. آندہ جی ہوئے گا. تو انہوں نے فرمایا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ تھلے والے درجے والے اوپر والے درجے والے انجی ویکھن گے جویں چند دے کول والا سریا ستارہ لوگ تسی ویندے ہو. اتنا فرق پی گیا نا ایک درجے نال. تو پھر جڑا نفل پڑھے صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی او دا تے جڑا آکھے بھی تراویحوں تو بغیر بھی روزہ ہو جاندہ ہے درجہ برابر ہوئے گا نہیں ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم گنن لگو تو خادم نہیں گنے جاندے. دن دے ٹائم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ
اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک پوری جماعت ہے جیڑی اللہ دے نبی دے ایک اشارے تے حاضر سن کہ میں خدمت لئی حاضر ہوں، حکم کرو۔ تے رات دے وقت جدوں محبوب سو جاندے تے بھی سو جاندے نے، تے باقی کون رہ گیا؟ ربیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا بھی دن نوں نہیں واری آمدی، تو انہوں نے رات کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی، پانی کا برتن لیا اور نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کو رات کے وقت کو خدمت کی ضرورت ہوگی تو یہ خادم کام کرے گا، ایک دن بھی 2 دن بھی، لمبا عرصہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا خادم جاگ رہا ہے، حجرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے خدمت کے لیے۔ تو ایک دن خوش ہو کے آپ نے فرمایا یا ربیہ سل، ربیہ مانگ کی مانگنا ہے، کی منگنا چاہیے؟ میرے تواڈے ورگا کوئی دوست ہوئے تو نا ادھر آئی یار آج مانگ کی منگنا، تینوں کی کھواواں؟ تو اگوں جواب کی ہوندا، او تو ایک 4 روپے والی کلفی کھوا دیں تاں بڑی گل ہے، ایڈا تو ہاتم تائی۔ اچھا جو بندہ انہوں پتا ہوئے کہ یہ دوست میرا بزنس مین ہے، کوئی پیسے ہے نہیں، تو جی وہ آ ہی دے کسی دن کہ آئی یار تین کچھ کھوا کے لیاواں، تو آندا لے بھی اج بندہ ہاتھے چڑھے، وہ پھر آندا منگوا پیزا، پیزے تو بغیر جوس بھی منگوا، جوس تو بعد آئس کریم بھی کھوا، وہ ریجاں لا لیندا ہے کس حساب نال؟ آفر کرن والے دی حیثیت دے حساب نال۔ تے جی آفر کرن والی ہستی کون ہوئے؟ دوواں جہاناں دی سردار اور عرش والے دا محبوب، تے پھر انہوں نے جدو آفر کی تھی تے اج مل نہیں جانا سارا کچھ۔ تو آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کی مانگنا ہے؟ تو ربیہ سوچی پہ گیا بھی ہن کی منگیے؟ جے منگ دے تو احد پہاڑ 5 کلومیٹر طویل آندے اللہ دے نبی اینوں سونے دا بناؤ، ہاں نسلاں پیاں کھان گیاں، تے اج آفر ہوئی سی تو کوئی گل اتوں بھی ہوئی ہونی ہے کہ تواڈے خادم نے انی خدمت کی تھی، کچھ دیو۔ تے جے وہ کہندے اللہ دے نبی وادی حقیق خالی سارا سال وگدی رہندی، ایتھے اونٹاں دی لینا لواؤ نہ تو ہو جانیاں سن۔ لیکن ربیہ نے ایک چیز منگی چھوٹی ہے پر چھڈی کوئی شے بھی نہیں۔ کی منگیا ہے؟ سوچ کے آندن اللہ دے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے نبی میں تے خادم ہاں، حجرے دے باہر بیٹھا جنت جتھے تہاڈا مال ہے اوتھے بھی خادم ہی بنا لو۔ کہ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک یا ربیہ، ربیہ کچھ اور مانگ۔ آندے جی وہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل اللہ نے جہاں جنت میں جس جگہ بنایا ہے وہاں تو ابا جی آدم کا بھی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کسے نبی دا بھی محل نہیں اس کلونی چ۔ تو ربیہ تو امتی ہو کے ایڈی اونچی چھال کچھ اور منگ لے۔ پولا جا منہ کر کے آنے جی آپ ہی آفر کیتی تھا جی میں کو منگے، آفر کیتی جی تو پھر ہن پورا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ربیہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، امتی ہو کے اتنی لمبی چھلانگ مارنا چاہتے ہو تو پھر نفل نماز زیادہ پڑھیا کر، تو نفل جتنے پڑھو جنت میں محل اتنا ہی اوپر کو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھے وہ عام طور پر 2 نفل اشراق کے کتنے قیمتی ہیں۔ عموماً میں نے مسجدوں میں دیکھا کہ سلام پھردا جائے تو نیند دا زور ہوندا ہے، بھجدے نے سارے بھی ہن چل کے سوئیے، انج سمجھنے جویں روزے دے نال یہ بھی ڈیوٹی 'چ شامل ہے کہ سحری تو بعد 4 گھنٹے تو لازمی سونا ہے۔ تو اگر 1 گھنٹہ فجر کے بعد صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے اشراق میں، 1 گھنٹہ آپ جاگ لیں تو فائدہ کتنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1 گھنٹہ جاگنے کے بعد اگر 2 نفل بندہ پڑھ لے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 گھنٹے چ۔ اور اگر کسی بندے کا قرآن اندازی نہیں ہے، ٹکٹ نکل آئے عمرے کا تو انہوں نے یا تو پاسپورٹ بنوا تو ہو سکتا 8 دن پاسپورٹ والے لین چلو آ چڑھن، وہ اسی برداشت کر لیں۔ ٹکٹ لین جائے تو ہو سکتا وہ آخر تیری ٹکٹ فلانی تاریخ دی، پھر آخر فلانی تاریخ دی، تو انتظار جی بیٹھا رہے۔ تو عمرہ کرنا ایڈا سوکھا کو نہیں رہ گیا، تو ایتھے بیٹھے بیٹھے ثواب کم از کم اعتکاف والے تو نہیں جان دینا چاہیے، وہ بیٹھے ہی اس واسطے کی عبادت کرنی۔ تو اشراق کے 2 نفل زندگی میں شامل کر کے پڑھ کے اٹھیں۔ چوتھا عمل اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے جو ہم نے کرنا ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اپنے نبی کو، نبی نے ہمیں بتائے سوکھا عمل، اور اس کے ساتھ بندش بھی کھل جاتی ہے۔ بندش پچھلے سال بھی شاید میں بتا تھی کہ بندش بڑی ساڑھے تھے، کاروبار نہیں چلتا بندش، بچیوں کو رشتے نہیں ہو رہا ہے جی تواڈے گھر بندش، بچے دی نوکری نہیں لگ رہی ہے جی تواڈے گھر بندش،
وہ میاں بیوی دی آپس نہ بنتی ہوگی، طبیعت نہیں بنتی آپس تو آدھے تھوڑے تے بندش، شریکاں نے کالا جادو کروایا جی، یہ تاں لڑتے جی آپس، وہ جادو دا توڑ کرواؤ، کتوں کراؤ؟ اے شاہ صاحب 555 روپئے لیندے نے تو وہ توڑ کر دیتے ہیں۔ تو مینوں ایک بی بی نے فون کیتا، انہیں جی 2 بار شاہ صاحب نے 555 کر لینے پر بندش نہیں ٹوٹی۔ ایک اور بی بی آندھی 6500 روپیہ 6500 کر لیا ہے، بندش پھر بھی نہیں کھلی۔ تو مینوں ایک نمازی آ کے لگا میں پٹی صاحب پرانے ریٹ دسی جاندے جی، میں جی نواں کی آندھے جی سائی واج 15500 بندش دا، بندش توڑن دا خرچہ۔ ہاں جی یہ تو زیادہ لاہور تو پھر لاہور میں جی وہ کیویں کہندا میں پنڈ دا چودھری ہاں تو میں اپنے مزاریاں نوں کوارٹر بنا کے دیتے نے، بجلی دے میٹر لوا کے دیتے نے تو بل بھی آپ دینا، تو میرا ایک مزار ہے نا 500 نویں نوٹ واہ سارا گندا گندا نہ لگا جائے، تو میں آواز ماری ہوئے ادھر آئے نا، اے نوٹ کتوں آئے نا؟ آندا جی میں آپ لے کے آیا، کتنے چلے ہیں؟ آندا وہ چودھری صاحب پتہ تو ہے 14 سال ہو گئے نے، بچہ بچی کوئی نہیں، تو نال دے گھر شاہ صاحب آئے نے، وہ آندے نے 15500 دیو، ہر بندش کھول دیاں گا، تو جی اگلے سال تک کاکا نہ ہویا تو داڑھی مون دیا جے۔ آندا میں ماری چانڈ دے 15500 جیب چ پا لیا، انہیں چولا 3-4 تیرے ورگے بیوقوف گئے تو شاہ صاحب دی بندش تو کھل جانی ہے، تیری کھلے تو بھاویں نہ کھلے۔ شاہ دیہڑی لا کے ٹر گیا، سال بعد انہیں کتوں لبنا؟ انہیں چل دفعہ ہو جا، بندش کھول دے پھر دے۔ تو بندش کھولنے کا نبوی طریقہ بتانے لگا ہوں۔ جس بندے کو یہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، بچیوں کو رشتے نہیں ہو رہے ہیں، عمدے نے چائے شاہ پی کے نکل جاندے ہیں، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی، نبوی نسخہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو، جس سے ہر بندش کھلے گی، گارنٹی۔ کیا فرمایا؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دنیا کی وہ بندش دکھائیں کہ جو اللہ کی 10 رحمتوں کے سامنے آکڑ کے کھلو سکے۔ اللہ کی رحمت تو ایک بھی کافی ہے، تو 10 رحمتیں جس بندے پر برس رہی ہوں، وہ بندش کیا بلا ہے، کس بلا کا نام ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو دروشی پڑھتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا مرضی پڑھ لوں۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی اگر تیسرا حصہ پڑھ لوں، 1 گھنٹہ اگر دعا کرنی ہے، 20 منٹ دروشی تے 40 منٹ دعاواں، تو آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اسی آنے نا پنجابی جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا، آپ نے فرمایا دروشی کی مقدار بڑھا لے۔ کہنے لگا جی 30 منٹ دروشی 30 منٹ دعاواں، آپ نے پھر کہا ان زدت فہو خیر لک، اور دروشی پڑھ بہت بہتر ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی۔ کہنے لگا اللہ کے نبی پھر 40 منٹ 2/3 ٹائم دروشی اور 20 منٹ دعاواں، آپ نے پھر کہہ دیا ان زدت فہو خیر لک، اور دروشی زیادہ کر لے بہتر رہے گا، تو ان باقی پھر ٹائم بچے ہی کیڑا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر دروشی بھی پڑھو، تو اللہ کے نبی نے 2 گارنٹیاں دی، آمنہ کے لال کی 2 گارنٹیاں، فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر صرف دروشی بھی پڑھنے لگ جاؤ اللہ ہر دکھ تکلیف درد بھی دور کرے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ تو یہ نبوی نسخہ ہے بندش توڑنے کا۔ شامہ دے پیچھے بھجنا چھڑ دیو تو اپنے اپنے اصلی سید گرانے دا نسخہ استعمال کرو کہ دروشی پڑھ کے تو بندش کھول لو۔ 5واں تے آخری عمل جڑا کرنا چاہیے سانو مختصر، وہ کیا ہے؟ ہم ہیں ہی فقیر تو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، جو جتنا زیادہ مانگتا نا اصرار کر کے کہ اللہ میں تے لے کے جانے میں نہیں اٹھنے لگا۔ تو یہ 10 دن اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ میں آ گیا ہوں اور اب میں نے بخشش لیے بغیر اس حجرے سے نہیں اٹھنا، اللہ تیری جنت لیے بغیر میں جانے والا نہیں ہوں۔ بندہ اپنے آپ بہاندہ ہے کہ اللہ کاروبار چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، بہن بھائی چھوڑے ہیں، دوست چھوڑے ہیں، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے تو تیرے گھر میں ایک نکر ملی، تو کیوں کہ اللہ تجھے منا کے تیری جنت لے کے یہاں سے جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا۔ تو اس مالک سے مانگیں۔ کب مانگیں؟ جب سجدے میں ہوں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے سجدے میں؟ کہ اللہ جیڑی نک نہیں نہ رہندی،
ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਗੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। اللہ وہ ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں، اللہ معاف فرما دے۔ تو پھر وہ مالک نو بڑا پیار ہوندہ ہے بندے تے کہ میرا بندہ ناک رگڑ رگڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ معافی بھی دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال بھی کرتا ہے۔ تو سجدے میں پڑھ کے دعائیں کریں۔ کہتے ہیں جی قرآن کی دعا سجدے میں جائز نہیں، جائز ہے۔ جو دعا قرآن میں آ گئی ہے اس کو سجدے میں پڑھو، تشہد میں پڑھو، جب مرضی مانگو۔ ایک بندہ آندا جی دعا نہ آوے تو پھر کی کریے؟ قرآن دیا دعاواں اللہ کے نبی نے دعاواں سکھائیں، وہ نہ آن تو پھر تو اس مالک کا دین ہر بندے کے لیے ہے۔ نفل نمازوں کے سجدوں میں اپنی زبان کی بھی دعا کر لو، پنجابی جی کر لو، وہ مالک کو پنجابی بھی سمجھ آتی ہے، ساری زبانیں بھی ہو سکی ہیں، مانگیں۔ اور اگر آپ کو مختصر دعا بتا دیں جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر آ جائے تو 4 لفظ نے یاد کر لو گے کہ نہیں؟ 4 لفظ، دنیا کی ہر نعمت اس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہمارے جیسا ایک دیہاتی آیا، ان پڑھ آدمی، اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علمنی ما اقول، اللہ کے رسول کچھ کلمات مجھے بھی سکھائیں جو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرا اللہ کلا ہی کرنی والا، وہ دا پارٹنر اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والحمدللہ کثیرہ، اللہ شکر بھی سارے دا سارا تیرا ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ تو سارے جہانوں پالن والا، تیرے اندر نقص کوئی نہیں، نقص میرے اندر نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ یہ 5 کلمات اس دیہاتی نے بھی گنے کہ اللہ کے نبی 5 ہو گئی ہیں جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر و کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نبی یہ سارے میرے رب کی شان ہو گئی، تو میں فقیر نے اپنے واسطے بھی تو کچھ منگنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 4 دعائیں مانگ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ تو اس نے ایسے کیا کہ اللہ کی تعریف کے کلمات 5 تو میرے واسطے دعائیں 4۔ تو آپ نے فرمایا انہا تجمع لک دنیا کا وآخرتک، ان 4 دعاؤں میں تیری ساری دنیا بھی آ گئی ہے، تیری آخرت بھی آ گئی ہے۔ کیسے؟ اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، وارحمنی، اللہ اپنی رحمتوں والی جنت بھی دے دے۔ جس بندے کے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمتوں والی جنت مل گئی تو باقی آخرت اور کی لینا سو۔ جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی، ہر پھل کھانے کو ملے گا، والدین جنتی ہیں تو وہاں ملاقاتیں ہوں گی، اولاد جنتی ہے تو وہاں کٹھے رہیں گے، اور کیا چاہیے؟ آخرت کا سارا مسئلہ حل۔ اور دنیا کا وعافنی، اللہ صحت اور سلامتی دے دے۔ صحت اور سلامتی نو اسی سمجھ دے کچھ نہیں، پر یہ ہے نعمت سارے تو بڑی جے۔ ایک بندہ سکی روٹی کھاندا ہوئے نا، ہوئے صحت مند، سکی روٹی چار نال نمک نال کھاندا ہوئے اور وہ ہضم ہو جائے، اور مکان کرائے دا ہوئے، چلان واسطے سائیکل ہوئے، تو یہ بادشاہ ہے۔ تو ایک بندے کو 10 مرلے نہیں 10 کنال دی کوٹھی ہوئے، گڈیاں 3-4 کھلوتیاں ہون، 10-15 ملازم جی شیخ جی حضرت کردے ہون، تے بابا پیا ہوئے بیڈ تے اٹھن جوگا نہ ہوئے، تو او دی ایک کوٹھی تے گڈیاں تے کارڈ بینک دے کتے کام دے ہے۔ نعمت سب تو بڑی نعمت اسلام تو بعد کہ اللہ نے صحت اور تندرستی دیتی ہے۔ تو اس تو بعد آخری دعا بھی نال کیتی تھی، وارزقنی، اللہ کھانوں میں دے دے، کپڑے پہنوں دے دے، رہن نو گھر دے دے، چلان نو گڈی بھی دے دے، رزق وچ سارا کچھ ہی شامل ہے۔ تو جس بندے کو صحت بھی ہوئے، گڈی بھی ہوئے، گھر بھی ہوئے، اللہ نے بچے بھی دیتے ہیں، کھان نو رزق بھی دیتا ہوئے، تو دنیا جی باقی اور کی لینا جی؟ یہ دا مطلب ہے اس 4 دعاواں وچ ساڈا سارا کچھ ہی آ گیا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ سجدے میں پڑھ کر کریں، تشہد میں بیٹھ کے کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر کریں، جب جی چاہے یہ دعا کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔